اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسجد میں جو ممنوع کام ہے یعنی جن کاموں کو مسجد میں منع کیا گیا ہے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں آنا۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے تو وہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کیونکہ فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح آدمیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ان دونوں لہسن اور پیاز کو کھائے تو مسجد کے قریب نہ آئے، اور فرمایا کہ اگر تم نے انہیں کھانا ہی ہے تو ان کو پکا کر ان کی بو کو ختم کرو۔ لوگ بولے لہسن حرام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میں وہ چیز حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن لہسن کی بو مجھے بری لگتی ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ کیا کسی کے تصور میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سگریٹ پینے والا پیاز لہسن کے حکم میں داخل نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ کی بدبو پیاز لہسن کی بو سے ہی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان دونوں کے کھانے میں کوئی ضرر بھی نہیں، جبکہ سگریٹ پینے کے بہت سے نقصانات ہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی کو مرض کی بنا پر لہسن یا پیاز استعمال کرنا پڑتا ہو تو وہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو سینے کے ایک مرض کی بنا پر لہسن کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی۔ آگے ہے مسجد میں تھوکنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نیک اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی ہے اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی ہے جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر بلغم دیکھا۔ آپ لوگوں کے آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز ہی میں اس کو کھرچ ڈالا، اور جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ نماز میں اپنے سامنے بلغم نہ پھینکے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف مسجد میں بلغم دیکھا۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ ڈالا اور آپ کے چہرہ مبارک پر ناخوشگواری کے آثار تھے، گویا آپ کو یہ تھوکنا سخت ناگوار گزرا۔ پھر آپ نے فرمایا، نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے بیچ میں ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کونا لیا اور اس میں تھوکا اور کپڑے کو مل دیا اور فرمایا کہ ایسا کرے۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھی۔ آج کل تھوکنا ہو تو مسجد میں پانی یا کپڑے وغیرہ سے صاف کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ ہے کہ اس پر مٹی ڈال کر دبا دیا جائے تھوک کو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکو، کیونکہ تم نماز میں اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکو، کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، لہٰذا اپنے بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوک کر اسے دفن کر دو۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قبلہ رخ بلغم تھوکنے والا آئے گا تو بلغم اس کے چہرے پر مل دیا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ ہے مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کر کے مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلو تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، بے شک اس وقت تم نماز ہی میں ہوتے ہو، یعنی تمہیں برابر نماز کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔
کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالو، تم نماز ہی کی حالت میں ہو جب تک نماز کا انتظار کر رہے ہو۔ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت نماز ادا کرنے سے پہلے ہے، کیونکہ نماز ادا کرنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں انگلیوں میں ڈالیں، یعنی جب تک ہم نماز نہیں پڑھ لیتے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ آگے ہے مسجد کو گزرگاہ بنانا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، صرف ذکر اور نماز کے لیے خاص رکھو۔ آگے ہے مسجد میں آواز بلند کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو۔ آگے ہے مسجد میں خرید و فروخت۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں کچھ بیچتا یا خریدتا دیکھو تو کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جس وقت تم کسی شخص کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے دیکھو تو کہو لا رداہ اللہ علیک، اللہ تجھے وہ چیز نہ لٹائے، پس بے شک مسجدیں اس مقصد کے لیے تو نہیں بنائی گئی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔